ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے اسلامک ٹاک کا۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی پروگرام کے انٹرو میں کہ آج ہم تاخیراتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، خاص طور پر شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں باتیں سمجھاتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت اللہ کا شکریہ بڑا کرم، آپ شکر اللہ۔ تشریف لائے، تھینک یو سر۔ شکریہ۔ سر اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ شکیل مدنی صاحب خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور چونکہ آج بھی ممکنہ طور پہ تاخیرات ہے، ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، تو سر کیا فرمائیں گے، کیا نشانیاں ہوتی ہیں شب قدر کی؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام قدر فرما دیا۔ اس کی تفسیر میں، اس کی توضیح میں، اس کی تشریح کے اندر اگر ہم جائیں تو ہمیں سورہ قدر کی جو اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تو جب اس کی اہمیت ہمارے اذہان کے اندر آتی ہے تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا انمول خزانہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے پچھلی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ جو امتیں تھیں جن کو 300 سال کی عمریں دی گئی، کسی کو 200 سال کی عمر، پچھلے نبیوں کی امتوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ بڑی وسیع اور لمبی ہوا کرتی تھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی عمریں دکھائیں۔ جب میں نے اپنی امت کی عمریں دیکھی تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین میری امت کی جو عمریں ہیں اتنی کم، سابقہ نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں تو بڑی لمبی لمبی گزری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی امتیں دیں اور ان کی جو بڑی لمبی بڑی عمریں تھیں، تو ان کا اجر بھی عمر کے حساب سے تھا، اجر اور ثواب ان کی عمر کے اعتبار سے تھا۔ لہذا محبوب آپ کی جو امت ہے، جو کم عمریں رکھتی ہیں آپ کی امت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اگر امت کی عمریں کم ہیں تو اللہ نے ثواب بنی اسرائیل سے زیادہ رکھے ہیں۔ اللہ نے ان کی عمروں سے زیادہ اللہ نے ثواب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کے سے بڑھ کر رکھا ہے، اس لیے کہ 1000 سال 1000 مہینوں سے افضل اس رات کو قرار دیا گیا ہے۔ بے شک جو اس شب قدر کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے۔ اب اتنی 1000 سال کی تو عمر ہماری نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم بالائے کرم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قدر ثواب اور اجر سے ہمکنار فرمایا کہ اگر ہماری عمریں زیادہ نہیں ہیں تو اللہ نے ہمارے ثواب زیادہ رکھے۔ قدر، لفظ قدر کے 2 معنی ہیں، ایک ہے قدر و منزلت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا مومن اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہے، معاشرے میں عزت حاصل کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ شب قدر میں شب بیداری کرے، اللہ اس کو قدر و منزلت عطا فرمائے، اس کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزتوں کے راستے کھولے گا۔ ایک تو یہ معنی، اور ایک معنی قدر کا معنی جو ہمیں لغت میں ملتا ہے تنگی کے آتا ہے، جگہ کم۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قدر و منزل تو سمجھ میں آ گئی،
یہ تنگ جو زمین کر دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قدر کا جو معنی تنگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اتنی کثرت سے فرشتے آسمان دنیا پر اتارتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی اترنے کی وجہ سے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اس رات کو شب بیداری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر قلب ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں کی توجہ کا مرکز وہ شخص بن جاتا ہے۔ سارے فرشتے اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، جب حیرت سے دیکھتے ہیں تو ہر فرشتہ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے، صبح تک طلوع فجر تک اس پر سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پوچھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اسی بندے کا ذکر پہلے کرتے ہیں جو شخص اس رات شب بیداری میں حاضر رہتا ہے اور اپنے آپ کو گریہ زاری میں گزارتا ہے، کچھ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ رکھنا چاہے تو وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت بھی اس شب بیداری میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث کے مطابق فتح الباری میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کتنی عبادت کا اہتمام کیا کریں اس رات؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت ہیں، اچھا، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ سرکار نے فرمایا وہ 100 رکعت ہے۔ اچھا، زیادہ یعنی سے یا تو زیادہ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں یا 1000 رکعت زیادہ سے زیادہ، اور درمیانی حصہ 100 رکعت۔ 100 رکعت ہے۔ صحابہ کرام نے 1000 رکعت پڑھ کے بھی سرکار کو دکھائی، صحابہ کرام نے 100 رکعت پڑھ کے بھی دکھائی، اور صحابی رسول حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو آنکھوں سے نابینا تھے، سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کری ہے، میں پوری رات آپ کی یاد میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ ام مکتوم آپ نے بہت اچھا عمل کیا ہے، یہ عمل فرشتے تمہارے اس عمل کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ پر سلام بھیجا، فرشتوں نے آپ پر سلام بھیجا، تو 2 رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھے، 1000 رکعت پڑھے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ کے ثواب ہے۔ سر مجھے لیکن جو آپ سے سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے گزشتہ رات جو ہے وہ سعودی عرب میں بارش ہوئی، ٹھنڈی رات تھی۔ اچھا ہمارے یہاں بھی رات ٹھنڈی تھی گزشتہ رات، جی جی، عام راتوں سے ٹھنڈی رات تھی، پرسکون تھی، خوشگوار ہوا بھی چل رہی تھی، سورج میں شفافیت بھی تھی جس وقت طلوع آفتاب ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح تو سورج میں حدت نہیں ہوتی یا اس میں بہت زیادہ چمک نہیں ہوتی، تھوڑا شفاف ہوتا ہے لیکن ذرا دھیما ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں دن الگ، اگر تاخراتوں کی بات کی جائے تو وہاں الگ، ہمارے یہاں تاخرات نہیں تھی، ہمارے آج تاخرات ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پوری کائنات میں ملکوں کے لحاظ سے شب قدر الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ رمضان کی تاریخیں مختلف ہیں، یا پھر ہمیں شب قدر کے لیے پھر تاخراتیں یا آخری عشرہ نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کائنات میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا جی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن سعودی عرب میں ہو، کل رات سعودی عرب میں تھی، آج شب قدر ہمارے یہاں ہوگی، پھر اگر اس سے ہم اور آگے انڈیا یا فار ایسٹ میں بڑھ جائیں گے تو ایک دن کے بعد ان کا اور ایک دن کے بعد ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلے گا جی ایک دن کے بعد وہاں تھی، تو یہ کیسے آسٹریلیا میں اس کے ایک اور دن کے بعد ہوگا؟ کیا فرمائیں گے سر؟ ہماری فقہ کے اندر ایک ضابطہ بیان ہوا ہے جس میں ہم کہتے ہیں علم توقیت، یعنی وقتوں کا ایک علم ہے، اور یہ ایک پوری سمجھ لو کہ پوری ایک سند ہے، اس کے اوپر ایک پورا اس کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، قاعدہ ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، بس رہے ہیں، بالخصوص حرمین شریفین، تو جہاں جہاں نمازوں کے اوقات بدلتے رہتے ہیں وہاں تاریخ جو اسلامی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے تو سر۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں تاخرات آج ہے تو کل وہاں ہو چکی ہوگی، ٹھیک، اس سے آگے ممالک میں جائیں تو وہاں سے ایک دن بعد ہوگی، جہاں نظام اوقات یعنی صلاۃ کے جو نماز کے جو اوقات بدلتے ہوں گے
وہاں یہ تاریخیں بھی آپس میں بدلیں گی. سر جہاں وہ سر تاریخیں بدلیں گی وہاں احکام الگ ہوں گے, وہاں کے معاملات الگ ہوں گے. تو لہٰذا سر اب جیسے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہماری تو آج 27ویں شب ہے, جی اور اگر شب قدر گزشتہ شب گزر چکی ہو پھر یہ تو کسی کو نہیں پتا نا, تو ہم تو اسی اس میں رہ کے چلیں 5 طاق راتیں بھی عبادت کر لیں تب بھی شب قدر کو نہیں پا سکیں گے, کیونکہ اب یہ تو جب سعودیہ میں مکے میں جس وقت طاق رات ہے اس وقت ہمارے یہاں نہیں ہے. تو یہ چاند کے حساب سے ہے نا, یہ رؤیت جہاں دیکھی جائے گی رؤیت ہے. وہاں میرا آپ سے احکام سوال جاری. یہ ہے کہ کیا پوری کائنات پہ ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے, یعنی پوری کائنات میں اگر ایسا نظام ہوتا تو پھر پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم نہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کے لیے شب قدر الگ ہے. الگ الگ ہے, الگ الگ ہے, کیونکہ جہاں لیکن اللہ نماز کے تعالیٰ نے تو یہ اوقات لکھا ہے کہ بس سلامتی والی رات ہے, سلام- ایک رات سلامتی والی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے. جہاں عرف بدلے گا وہاں شرع کے حکام بدلیں گے. ہاں جہاں شرع کے حکام بدلیں گے تو وہی ان کے لیے جو ہے نا سر، وہ طاقتیں ہوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں وہ دنوں اور اس کی تو پابند نہیں ہے نا. اب جیسے قیامت آنی, قیامت تو یہ تھوڑی ہے کہ اگر کہیں ایک ملک میں جو ہے وہ 20 جو ہے وہ رجب کو آ رہی ہو تو دوسری جگہ بھی 20 رجب کو آئے گی, تو ایک دن پہلے آئے گی ایک دن بعد آئے گی. ایسا نہیں ہے. تو پھر شب قدر تو جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت فرشتے کا اترنے ہیں. قیامت کا معاملہ عالمگیر ہے. ٹھیک ہے. رہا مسئلہ شب قدر کا, شب برات کا, یہ جو طاق راتوں کا, رمضان کا, رمضان کے پہلے روزے کا جہاں رویت ہوئی, دوسرے سر ملک میں رمضان رویت کا روزہ نہیں. اپنی جگہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اور روح زمین پر اترتے ہیں, اور یہ سلامتی والی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر سال میں ایک دفعہ ہی اس سال میں فرشتے زمین پہ بھیجے گا نا سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 راتیں فرشتے بھیجیں گے یا ایک رات بھیجیں گے؟ جہاں رات طاق منائی جائے گی وہاں فرشتے اتریں گے ان کے لیے. اچھا, اللہ نے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے, حالات اور کیفیات کو جانتا ہے. اگر ملک پاکستان میں اگر روزہ ایک دن پہلے سعودیہ سے پہلے ہے تو وہاں کے معاملات پہلے چلیں گے, ایک دن بعد سعودیہ کے معاملات چلیں گے تو وہاں کے معاملات چلیں گے. اس سے آگے جو یورپین ممالک ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ اسی اعتبار سے چلے گا. جہاں جو قانون لاگو ہوگا اسی طریقے سے شرع کے وہاں کے احکامات چلیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا نشانیاں کیا ہیں سر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر دکھائی گئی. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے درمیانی رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اعتکاف کیا, تو 20 رمضان کی صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ کو شب قدر کی نشانی دکھائی گئی. جب نشانی دکھائی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نشانی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اس کا علم دے دیتا تو سرکار پر واجب تھا کہ وہ شب قدر کی نشانی بتاتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھا کر اٹھا لی تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ثابت ہو گیا کہ کوئی اب دنیا میں کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار نے ہمیں شب قدر کی تلاش کا جو ذریعہ تھا وہ ہمیں بتایا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے وہ اٹھا لیا علم, تو یہاں سرکار عذر ہے, عذر ثابت ہو گیا. اگر اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی نشانی کو ظاہر فرماتا, مخفی نہ رکھتا, تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ حکمت کاملہ تھی. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو شب قدر کی رات میں انسانوں کے لوگوں کی عبادت کرنا اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اللہ نے شب قدر کی جو نشانی تھی وہ مخفی رکھا. موت کا وقت ہے, موت کے وقت کو اللہ نے مخفی رکھا. اگر موت کا وقت اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں ظاہر فرما دیتا تو ہر شخص موت کے خوف سے اسی وقت نیک عمل کرنے لگ جاتا کہ میری موت کا وقت ہے. تو اللہ نے مخفی رکھا تاکہ یہ لوگ ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہیں. اور جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شبیں ہوتی ہیں یہ دعا قبولیت کا وقت ہے. سرکار فرماتے ہیں جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے جمعرات کی, اس میں بھی وہ نشانی اللہ نے مجھے بتائی کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا. اس لیے
کہ لوگ ہر وقت اسی شب کے اندر اسی دور صرف کے ایک اندر شب میں نہ لگے رہ جائیں بلکہ اس کو جی، تلاش کریں، تلاش کریں. اور اسی لیے آخری پورا عشرہ ہی تلاش کرنا یہ چاہیے. جستجو ان کی یہ ضروری باقی نہیں رہے. ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ طاق راتوں میں تلاش کریں، آپ پورا عشرہ تلاش کریں. اعتکاف کس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پورے آخری جتنے بھی دن ہیں وہ تمام اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. بہرحال بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل مدنی صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں. یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساتھ سفر ضروری، کیونکہ سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب شکیل مدنی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے خوبصورت شاعت مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.